مسلمانوں کا شاندار کارنامہ۔ اقوام عالم میں صرف مسلمان ہی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتی اور سب سے بڑھ کر اپنے بزرگوں کے کارناموں کی نسبت ایسا یقینی علم حاصل کر سکتی ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ مسلمانوں کو ہومر کے الیاڈ سے روشناس کرانے کی مطلق ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کو مہابھارت و رامائن کی بھی کوئی احتیاج نہیں، کیونکہ ان کی یقینی و حقیقی تاریخ میں ہر قسم کے نمونے اور کارنامے الیاڈ سے اور مہابھارت و رامائن کے واقعات سے زیادہ شاندار اور محیر العقول موجود ہیں، لیکن ان مذکورہ افسانوں اور داستانوں کی غلط بیانی و بے اعتباری ان کے پاس تک نہیں بھٹک سکتی۔ مسلمانوں کو فردوسی کے شاہنامے اور اسپارٹا والوں کے افسانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی تاریخ کا ہر ورق بہت سے رستم اور بہت سے اسپارٹا پیش کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو نشروان عادل اور حاتم طائی کی کہانیوں کے سننے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی سچی اور حقیقی تاریخ میں لاتعداد حاتم و نوشروان جلوہ فرما ہیں۔ مسلمانوں کو ارسطو و بیکن اور بطلیموس و نیوٹن کی بھی کوئی احتیاج نہیں، کیونکہ ان کے اسلاف کی مجلس میں ایسے فلسفی وحیت دان موجود ہیں جن کی کفش برادری پر مذکور مشاہیر کو فخر کا موقع مل سکتا ہے۔ کس قدر افسوس اور کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج جبکہ مسابقت اقوام کا ہنگامہ تمام دنیا میں برپا ہے، مسلمان جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتے ہیں وہی سب سے زیادہ اپنی تاریخ سے بے پرواہ اور غافل نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی جس طبقے کو جس قدر بیدار اور ہوشیار کہا جا سکتا ہے، اس کی بھی یہ حالت ہے کہ اپنے لیکچروں، تقریروں، مضمونوں، رسالوں، اخباروں اور کتابوں میں جہاں کہیں اخلاق کی فاضلہ کے متعلق کسی نظیر و تمثیل کی ضرورت پیش آتی ہے تو یورپ اور عیسائیوں میں سے کسی مشہور شخص کا نام فوراً اور بلا تکلف زبان سے قلم پر جاری ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ مستحق سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کا نام بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس حقیقت سے انکار کون کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ اور علوم جدیدہ سے واقف مسلمانوں کی تقریروں اور تحریروں میں نیوٹن، ہنیبال، شیکسپیئر، بیکن، نیوٹن وغیرہ مشاہیر یورپ کے نام جس قدر کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایسی کثرت سے خالد بن ولید، سلطان صلاح الدین ایوبی، حسان بن ثابت، فردوسی، توسی، ابن رشد، بو علی سینا وغیرہ کے نام تلاش نہیں کیا جا سکتے۔ اس کا سبب بجز اس کا کہ اور کچھ نہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف اور غافل ہیں۔ مسلمانوں کی ناواقفیت اور غفلت کا سبب یہ ہے کہ اول تو علم کا شوق دوسری ہمسر قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کم ہے، دوسرا یہ کہ علم حاصل کرنے کے مواقع اور فرصتیں میسر نہیں، تیسرے یہ کہ سرکاری مدارس اور کالجوں نے اسلامی درسگاہوں کو اس ملک میں قریباً ناپید کر دیا، چوتھا مسلمانوں میں جس طبقے کو تعلیم یافتہ طبقہ کہا جا سکتا ہے وہ مسلمانوں میں پیش رو سمجھا جاتا ہے، وہ سب کا سب سرکاری درسگاہوں اور کالجوں میں ہو کر نکلا ہوتا ہے، جہاں اسلامی تاریخ کے نصاب تعلیم کا کوئی جز نہیں، اور اگر ہے تو وہ کوئی اور ہی چیز ہے جس کو اسلامی تاریخ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کالجوں کے ڈپلومے حاصل کرنے کے بعد نہ تعلیم کے قابل عمر باقی رہتی ہے، نہ اسلامی علوم حاصل کرنے کی مہلت و فرصت میسر ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اسی اسلامی تاریخ پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مسلمانوں کے رقیبوں اور مخالفوں کی مرتب کی ہوئی مسخ شدہ تاریخ انگریزی تصانیف میں موجود ہے۔ مسلمانوں کا پہلا کارنامہ جو فن تاریخ سے تعلق رکھتا ہے علم حدیث کی ترتیب و تدوین ہے۔ اسی سلسلہ اور اسی طرز و انداز میں انہوں نے اپنے خلفاء، امراء و سلاطین، علماء، حکماء وغیرہ کے حالات قلم بند کیے،
اسی تمام ذخیرہ کو اسلامی تاریخ سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ نویسی دنیا کے لیے ایک نئی چیز اور بالکل غیر مترقبہ مگر بے حد ضروری سامان تھا۔ دوسری قومیں جبکہ اپنی بائبل اور مہابھارت وغیرہ کتابوں کو مایہ ناز تاریخی سرمایہ سمجھتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مسلمان تاریخ خطیب کو بھی اپنی مستند تاریخی کتابوں کی الماری سے نکال کر جدا کر دیتے ہیں۔ آج یورپی مورخین فن تاریخ کے متعلق بڑی بڑی موشگافیوں سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ شمالی افریقہ کے رہنے والے ایک اندلسی عرب خاندان کے مسلمان مورخ ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ کی خوشہ چینے نے تمام یورپ اور ساری دنیا کو فن تاریخ کے متعلق وہ باتیں سمجھا اور سلجھا دی ہیں کہ مورخین یورپ کے تمام مورخانہ صحیح و کوشش کے مجموعے کو مرکز ابن خلدون کے مجاور کی خدمت میں جا روپ بنا کر مدبانہ پیش کیا جا سکتا ہے، مگر مسلمان مورخین کے علو حوصلہ اور رفعت ذوق کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ علماء اسلام کی مجلس میں ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو چھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کی کوئی غیر معمولی وقت اور نمایاں عظمت مسلم نہیں ہے۔ ابن ہشام، ابن السیر، طبرہ مسعودی وغیرہ سے لے کر ضیاء برنی تک، بلکہ محمد قاسم فرشتہ اور ملائے بد ایوانی تک ہزارہ مسلمان مورخین کی مسائل جمیلہ اور کارہائے نمایاں ضخیم جلدوں میں آج تک محفوظ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کتاب مسلمانوں کی مبہوت کن شوکت رفتہ اور معروف ساز عظمت گزشتہ کا ایک مرکہ ہے، اور ان میں سے ہر اسلامی تاریخ اس قابل ہے کہ مسلمان اس کے مطالعے سے بصیرت اندوز اور عبرت آموز ہوں۔ لیکن کتنی افسوس کا مقام ہے کہ اب فیصد ایک مسلمان بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اسلامی تاریخ سے واقفیت ہونے کے لیے ان مسلمان مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں کو مطالعہ کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہو۔ حالانکہ مل، کارلائل، الیٹ، گبن وغیرہ کی لکھی ہوئی تاریخیں پڑھنے اور سمجھنے کی قابلیت بہت سے مسلمانوں میں موجود ہے۔ اندرین حالات جبکہ تمام اسلامی تاریخیں عربی و فارسی میں لکھی گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جس قدر زیادہ اسلامی تاریخیں اردو زبان میں لکھی جائیں گی، اس قدر زیادہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کی طرف توجہ ہوگی۔